اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا ہے۔ اس قصے کا ایک چھوٹا سا پورشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ دعا کے حوالے سے ہے اور دعا کے انتظار کے حوالے سے ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی پلاننگ کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور ہو گئے تو یہ خبر سنتے ہی وہ بہت زیادہ رونے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کا مجھے دیدار کرا دے اور اسے دوبارہ مجھ سے ملا دے۔ لیکن وہ پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر یہ اثر نہیں ڈال سکے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی انہیں اپنے بیٹے سے ملاقات کروائے۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری اور صبر جمیل کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے رہے کہ وہ اپنی بیٹے کی جدائی کا غم بھی برداشت کرتے رہیں اور اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات کے انتظار میں اور زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور اس سے اور زیادہ دعائیں مانگیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آخر 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیا۔ اب اگر ہم سرسری طور پر اس واقعے پر غور کریں تو ہمیں صرف یہی نظر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور ہو گئے تھے، لیکن اس کے پیچھے جو چھپا ہوا مقصد ہے وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ میسج کیا ہے؟ وہ میسج کچھ یوں ہے کہ دعا قبول کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ انسان کو کچھ اس طرح سے اپنانا چاہیے کہ دعا کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کوشش بھی جاری رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے صبر جمیل کیا، مطلب صرف صبر نہیں کیا، صبر کے ساتھ کوشش بھی کی، دعائیں بھی کی، اور اللہ تعالیٰ مایوس بھی نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہے۔ حالانکہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ 20 سال کے بعد ان کی دعا کا ایک نتیجہ نکلا تھا۔ اب یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے یاد رکھنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے دعا قبول کرنے کا، اور اس نظام کے تحت ہی اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور رد بھی کرتا ہے۔ یہاں پر یہ ایک مقام فکر ہے ہم سب کے لیے کہ آج کل کے دور میں جس طرح سے انسٹنٹ میسیجنگ سروس جو ہے وہ متعارف ہوئی ہے واٹس ایپ کے تھرو، میسنجر کے تھرو یا انسٹاگرام پر، تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جس طرح ہم آنن فانن ایک میسج ریسیو کر لیتے ہیں اور سینڈ کر لیتے ہیں دوستوں کو، شاید دعا بھی اللہ کے ہاں کچھ اسی طرح سے کام کرتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کسی بھی مقام پر کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اسے قبول کرنے کا اختیار اور اسے درجہ قبولیت عطا کرنے کا جو پورا اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ القادر ہے، الحکیم ہے اور الخبیر ہے، جو چیزوں کی، حالات کی، واقعات کی اور انسانوں کی باریک بینی کو سمجھتا ہے، اور پھر اسی حساب سے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی دعا کس ٹائم پر قبول کی جانی ہے اور کون سی دعا اس دنیا کی بجائے اگلی دنیا میں ہمیں قبولیت کی صورت میں ملے گی۔ اب اس سفر کے دوران جو سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے جس چیز کی اور ہمیشہ ہوتی ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کی اور ان کی زندگی کی صورت میں اللہ نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے، اور وہ ہے صبر جمیل۔ میرے نزدیک صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا بھی مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوششیں بھی کرتا رہے، کیونکہ کوشش چھوڑ دینا اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گیا ہے اور اسے اب اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رہا۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے رویوں سے یہ شو کرانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو کہ یا اللہ میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں لیکن آپ نے قبول نہیں کی۔ حالانکہ اللہ اپنے وقت پر اور اپنے ٹائم پر آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔